پہ کفن باندھ کر تیاری کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ جنگ کے لیے، اس وقت کے ظالم بادشاہ کے خاتمے کے لیے۔ اس وقت جنگی صورت کچھ الگ ہوتی تھی۔ صحابی نے سوچا اندر اندر کہ میں کیسے مقابلہ کروں گا، میرے دونوں طرف تو یہ دونوں بچے ہیں، یہ دونوں یاجوج ماجوج ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ایک نے پوچھا اتنے میں کہ چچا بتاؤ ذرا ابو جہل کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے کیا کرو گے؟ کہا کہ ابو جہل کم بخت میرے نبی کو گالی بکتا ہے، میرے نبی کو غلط بولتا ہے، ہمارے اس نبی کو جس نے انسانیت کا راستہ بتایا، جس نے شراب سے لوگوں کو بچایا، جس نے جوئے سے بچایا، جس نے زنا سے بچایا، سماج کو ایک صحیح راستہ دکھایا، اس نبی کو گالی بکتا ہے، آپ صرف بولو تو صحیح۔ ان دوسرے نے کہا کہ چچا دیر مت کیجئے ذرا بتائیے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا ارے کرنا کیا چاہتے ہو تم، کیا کر لو گے؟ عمر تمہاری اتنی ہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ چچا بولو تو صحیح ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری ہائٹ پر نہیں جائیے گا، ہماری فائٹ کو دیکھیے گا۔ تو چچا نے کہا، اس صحابی نے کہا وہ دیکھے سامنے گھوڑے پر وہی ابو جہل بیٹھا ہوا، فوراً بس اتنا سننا تھا، انتظار نہیں کیا اللہ کے نبی کے آدیش کا، بالکل بھی نہیں، تلوار اٹھایا دوڑا، ابو جہل کی قدم پر مارتا، چونکہ ہائٹ کم تھی، دونوں بچے تھے، 13 اور 14 سال کی عمر تھی، مارا اور وہ گرتا ہے۔ اتنے میں ابو جہل کا بیٹا آ کر ان دونوں نوجوانوں پر پل پڑتا ہے، یہ دونوں نوجوان شہید ہونے کے کگار پہ ہو جاتے، ایک کی گردن بھی کٹ جاتی ہے، درد ہوتا ہے تو اس گردن کو نیچے، ہاتھ کو نیچے رکھ کر اس کو بھی الگ کر دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں یہ تھی اس امت کے فرعون کا خاتمہ کرنے والا 13 اور 14 سال کا دو نوجوان۔ ہمارے نوجوان تو 13 اور 14 سال کی عمر میں پب جی گیم میں بزی رہتے ہیں، کچھ پتا نہیں دین و دنیا کا۔ ایسے ہی اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا خطاب نہیں دیا تھا، ایسے ہی نہیں، بڑی محنت اور بڑی قربانی ہوئی تھی، ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ وہ ابو جہل اتنا بڑا متکبر شخص جب وہ مرنے لگا، جب اس کی گردن حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے اتارنے کے لیے، تو کیا کہتا ابو جہل، اے عبداللہ میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، یہاں سے سٹا کے بالکل۔ کیوں مرتے مرتے تم کو یہ اتنا غرور؟ وہ صرف غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لایا تھا، ورنہ وہ سب سے زیادہ نبی کو پہچاننے والا ابو جہل ہی تھا۔ اس سے ایک کونے میں جنگ بدر میں اخنس ابن شریح نے پوچھا تھا مرنے سے پہلے کہ ابو جہل یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں تم اور میں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، ذرا بتاؤ کہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ وہ نہ تمہارے فعل سے لگتا ہے تو نبی جھوٹا ہے، تو ہم ہر محاذ پہ تم ان سے مقابلہ اور لڑائی کرتے، ذرا بتاؤ کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ تو پتہ ہے کیا کہا انہوں نے؟ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ سچا ہے۔ کہا لڑائی؟ پھر کہا میں کون ہوں؟ کہا سردار۔ کہا یہ سرداری کی وجہ سے لڑا، غرور، ایگو، تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا اس سے عبداللہ ابن مسعود نے کہ کیوں مرتے مرتے؟ کہا رے میری گردن جب وہاں پر مرنے والوں کے بیچ میں، ان کے سر کے بیچ میں جب میرا یہ سر رکھا جائے گا تو دکھنا چاہیے کہ کسی سردار کا سر۔ اتنا غرور، ادھر نہیں جاؤں گا، اور نہ جائیں گے تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ اتنا میں کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عملی اعتبار سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا۔ میرے بھائیو وقت کافی ہو چکا ہے، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی میں 15 منٹ یا آدھا منٹ بول رہا ہوں، بہت ساری باتیں مضامین ذہن میں ہیں، آتے ہیں، قوم کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں بس اتنا کہوں گا کسی سے مت ڈریے، بالکل مختصراً 3 بات پیش کرتا ہوں، مختصر، بہت مختصر، 5 سے 6 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ، چونکہ مجھے لمبا سفر بھی کرنا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس بستی کے سب سے پہلے ان نوجوانوں کا جنہوں نے یہ جلسہ آرگنائز کیا، اور خصوصاً بڑے بھائی گھر کی مرغی دال برابر، آپ نہیں جانتے اسد اعظمی صاحب کو، چلے جائیے رانچی میں پوچھیں اسد اعظمی کون، بہار چلے جائیے پوچھیے، ان علاقوں میں چلے جائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی شمشیر صاحب کون ہیں، اسد صاحب کون ہیں۔
فیلڈ کے لوگ ہیں، بڑے اچھے غور سے کلام سنتے ہیں. ابھی کلام میں یہ تھوڑے ناراض بھی ہو گئے تھے. یہ کہنا چاہتے تھے، وہ حضرت عمر کا وہ واقعہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر کے جب انتقال کا وقت آیا تو اماں عائشہ سے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کے پوچھو اماں سے اجازت دو کہ میری میت کو دفن ہونے کی پرمیشن ملے گی. چونکہ اماں عائشہ نے اپنے لیے رکھا تھا، جہاں اللہ کے نبی حضرت ابوبکر لیٹے ہوئے ہیں وہاں پر اس واقعے کو بیان کر رہے تھے. تو پوچھا آپ لوگوں سے، سمجھ میں نہیں آیا تو وہ تھوڑے کبیدہ خاطر ہو گئے. خیر کوئی بات نہیں، آپ کا گھر ہے، یہاں ہر گھر میں ایسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم بھی کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے اس گاؤں کے اندر میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سیاسی، سماجی، ملی، قوم کے رہنما، رہبر اللہ نے آپ کے اس گاؤں کے اندر دیا ہوا. اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہے، میں فرام دا باٹم آف آور ہارٹ دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا. ورنہ پچھلے سال تو یوں کہا گیا تھا، ارے مولانا صاحب کو ڈائریکٹ یوگی مودی کو لے لیتے ہیں لپیٹ میں، امت شاہ جی کو لے لیتے ہیں. ارے بھائی وہ ایک الگ اسٹیج ہوتا، یہ دینی جلسہ، دینی اسٹیج پہ سیاسی بات ہم کیوں کریں گے؟ لیکن اتنا بتا دوں کہ سیاست دین کا حصہ ہے، لیکن چونکہ یہ خصوصاً اصلاحی پروگرام ہے تو اصلاحی بات زیادہ ہونی چاہیے. سیاست کے لیے سیاست کو گندے لوگوں نے گندا بنا دیا، ورنہ سیاست تو خدمت خلق کا دوسرا نام ہے نا. سیاست میں آ کر قوم کا فائدہ کیا جا سکتا، بہت بڑا فائدہ کیا جا سکتا. آج مثال کے طور پر ہمارا وقف ہے، وقف کے اوپر جو بل آیا آ رہا ہے، اس کو آپ کیسے روکیں؟ آپ لاکھ کوشش کیجئے نہیں روکیے گا. اس کے اندر میں وہی روک سکتا ہے کہ بھئی جو لوک سبھا میں ہوگا، راجیہ سبھا میں ہوگا، سیاست میں ہوگا، وہی روک سکتا ہے. اور ایک بڑی پراپرٹی آپ کی مسجد وقف کی پراپرٹی میں آتی ہے، مدرسے وقف کے پراپرٹی میں آتے ہیں آپ کے. لیکن ان کو بچانے کے لیے سیاست اگر گندی چیز ہوتی تو عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کے پی ایم تھے، پی ایم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سیاسی رہنما تھے. سیاست کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور بولو اور اندر کچھ اور، انٹرویو میں نہیں. جب اچھے لوگ نہیں آتے تو غلط لوگوں کا قبضہ ہوتا. لیکن یہ چونکہ اصلاحی یہ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر میں تو سیاسی منچ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم خود نکالتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں ایک عالم دین ہوں الحمدللہ. اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طالب علم بنایا ہے. اپنے آپ کو عالم تو نہیں سمجھتا، علماء کرام کی صحبت میں رہتا ہوں، تعلیم حاصل کی ہے. لیکن اتنا ضرور میں بتاؤں آپ لوگوں کو، میرے نوجوانوں، کہیں پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں تو آپ کو بولنا پڑے گا. کوئی برائی ہوتی ہے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کیجیے، کوئی بھی ہو، تاکہ دنیاوی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو. تو اگر کوئی برائی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے جہاں تک ہو سکے. یہ آپ کا ایمانی اور آپ کا شریف فریضہ. تو 3 بات میں کہنا چاہتا تھا یہودی کے تعلق سے. یہودی نے آپ کی 3 باتوں پر عمل کیا، زیادہ نہیں، صرف 3 بات کی. ایک کی انہوں نے لفظ اقرا. یہودیوں نے کہا کہ بہت پٹ گئے، فٹ بال بنا ہوا ہے، جو آ رہا وہی مار رہا ہوں 2000 سال سے. ہٹلر مار دیا، کہیں جگہ نہیں ہے. تو ایک بوڑھے یہودی نے کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے تو قرآن پڑھو. پڑھنا شروع کیا تو پہلی آیت پڑھی اقرا. کہا اقرا، قرا یقرا کے معنی پڑھنے کے ہے. کہا ہاں، کہا پڑھائی کرو. تو دنیا کے اندر یہودی آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اگر کوئی قوم ہے تو یہودی. وہ شادی نہیں کریں گے چلے گا، لیکن پڑھائی نہ ہو، گریجویشن نہ ہو، سائنس کے اوپر ریسرچ نہ ہو، نہیں چلے گا. مر جائیں گے، بنا کھانے کے مر جائیں گے، لیکن بنا علم کے نہیں مرنا چاہتے ہیں. آج یہودی تعلیم پر کس کو محنت کرنی چاہیے؟ اچھا یہودی لوگ تو بعد میں آئے پڑھنے کے لیے، عیسائی لوگ بعد میں آئے تعلیم کے میدان میں. یورپ میں عیسائی لوگ بعد میں آئے. پہلے تعلیم کے میدان میں کون تھا؟ آپ تھے. تعلیم کے میدان میں پہلے آپ تھے جناب، آپ کا وجود تھا. لیکن تعلیمی ادارے ہمارے ہیں نہیں ہیں. یہ جزیرۃ العرب والے کیا کر رہے ہیں؟ برج خلیفہ بنا رہے ہیں. کوئی مدرسہ بنایا، کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی کوچنگ سینٹر بنائے؟ نہیں بنایا. ہمارے ہندوستان میں دیکھ لو، یہ جو ہمارے جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں یہ صرف علماء کی ان کی محنت ہے. بیچارے چندہ کرتے ہیں تب جا کر مدرسہ چلتا ہے. ہم قوم کے لوگ تھوڑے پیسے اگر ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے. مولانا جائیے، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا.
یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے اس مدرسے کے عالم دین کا۔ کیا ہماری تنظیمیں مدرسے نہیں چلا سکتے؟ کیا وقف کی پراپرٹی سے ہمارا مدرسہ نہیں چل سکتا؟ 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی پراپرٹی ہے، 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کے پاس پراپرٹی ہے۔ آپ کے لکھنؤ میں جو گھر بنے ہوئے وقف کے، ان کا کرایہ کتنا آتا؟ ماتر 80 روپے وقف کی فارم پر لکھا جاتا ہے، لیکن ریئل میں ان کا کرایہ کتنا؟ 10-10 ہزار روپے۔ پہلے بیمان کون؟ ہم اور آپ بیمان ہیں۔ اور جب بندے کا عمل خراب ہوتا ہے تو اللہ اس سے ظالموں کو بھی مسلط کرتا ہے۔ اس لیے آج آپ پروٹیسٹ اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پہلے عمل سدھار لو۔ سب کو بولتا ہوں میں، مسلمان دانشور ہو، عالم دین ہو کہ جاہل ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے بارے میں بول رہا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے پہلے عمل سدھار۔ یہ رب کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر کی دھرتی کے اوپر 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 70,000 ایکڑ زمین غیروں کے قبضے میں ہے، صرف 30,000 ایکڑ زمین وقف کے پاس۔ 1990 سے لے کر سن 2002 تک وقف کا جو چیئرمین بنا وہاں کے متولی جو بنے، انہوں نے 11 لاکھ ہزار روپے کا وقف کی پراپرٹی کو بیچا۔ کہاں؟ غیروں کے پاس۔ اللہ نہیں دیکھ رہا اس چیز کو۔ اسی لیے اگر آج آپ کے سامنے میں ایک ہمالیہ پہاڑ بنا کر کھڑا کیا گیا ہے تو یہ ہمارا اور آپ کا گناہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، جو ہم اس کو مٹا نہیں سکتے، جو ہم اس کو روک نہیں سکتے۔ اور ستم بالا ہے ستم تو یہ کہ اگر کچھ لوگ آواز بلند کرتے ہیں تو ارے بھائی ان کا خود کا فائدہ ہے، ارے بھائی یہ تو خود اپنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دیجئے کہ وہ کس مسلک سے ہیں، کس تنظیم سے ہیں۔ ارے آپ کا وجود خطرے میں ہے دنیا کے اندر، آپ کیا بات کرتے ہو جناب؟ مسلک کے نام پر لڑتے ہو۔ دشمن کی بندوق سے گولی نکلے گی تو تمہارا مسلک پوچھ کر تمہارے سینے کو نہیں چھلنی کرے گی کہ نہیں تم دیوبندی مسلک کے ہو، چلو گولی واپس آ جاؤ۔ بندوق سے گولی نکلی واپس نہیں آتی۔ جب وہ آپ کو کلمے کی بنیاد پر ایک سمجھتے ہیں تو آپ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو کر بھارت کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے